اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام یقین کے ساتھ آپ کا میزبان آغا منہاج ایک بار پھر حاضر خدمت ہے، آپ کے بہت پسندیدہ پروگرام یقین کے ساتھ، جو کہ آپ ملاحظہ فرماتے ہیں ہر جمعہ ہفتہ اتوار دوپہر 3 سے 4 کے درمیان صرف ٹیلنٹ نیوز۔ اس پروگرام میں آپ شامل ہو کر اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ اس یقین کے ساتھ ہم سے اپنے مسائل کو شیئر کرتے ہیں کہ ہم آپ کے مسئلے کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں دینے کی کوشش کریں گے، اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو وظائف دیے جائیں، قرآن پاک سے ریلیٹڈ وظائف دیے جائیں، اسماء الحسنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام سے وظائف دیے جائیں، آپ کو ایسے وظائف دیے جائیں جو مسنون دعاؤں سے بلونگ کرتے ہوں، ایسے وظائف دیے جائیں جو آپ کے اعمال کے وظائف ہوں، جیسے والدین کی خدمت ہے، جیسے صدقے دینا ہے، جیسے باوضو رہنا ہے۔ کہتے ہیں جو شخص باوضو رہتا ہے وہ ایسا لگتا ہے ایسے رہتا ہے جیسے سمجھو کہ وہ ایک بختر بند گاڑی کے اندر موجود ہے، حفاظت میں بھی ہے اور اٹیکنگ پوزیشن میں بھی ہے۔ تو ہمارے پاس ابھی پچھلے دنوں بہت سارے لوگوں کی مطلب سوشل میڈیا کے اوپر ای میلز آئیں، انہوں نے کہا جی ہم کو جادو اور نظر بد کے بارے میں پتہ کرنا ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ جادو اور نظر بد کی کیا اہمیت ہے۔ تو جادو اور نظر بد کی اہمیت کے بارے میں تو ہمارے اسلام کے اندر بے شمار احادیث مبارکہ بھی ہیں، اور اس کے بارے میں بے شمار مرتبہ ذکر بھی ہے کہ جیسے میں اکثر و بیشتر یہ 3 احادیث مبارکہ اکثر و بیشتر بیان کرتا رہتا ہوں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نظر جو ہے وہ تقدیر کا پرچہ پھاڑ دیتی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نظر جو ہے وہ تقدیر کا پرچہ پھاڑ دیتی ہے۔ ہم میں سے بے شمار لوگ نظر لگ جانے کی وجہ سے مر جاتے ہیں، یہ حدیث ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ بھی ہے کہ نظر جو ہے وہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں اتار دیتی ہے۔ تو نظر بد جو ہے اس کی ایک اہمیت ہے، اس کی ایک حقیقت ہے، اور موعظتین بھی تو ہمارے پاس ہے، سورہ فلق، سورہ ناس، کہ آپ جب رات کو سونے کے لیے بستر پر جائیں تو جانے سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، آیت الکرسی پڑھ لیجئے، چاروں کل پڑھ لیجئے سیکوینس کے ساتھ۔ تو جیسے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا آپ نے، اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لی، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی، اور چاروں کل سیکوینس کے ساتھ پڑھ لیں، دونوں ہتھیلیوں پہ دم کریں، پورے جسم پہ ہاتھ پھیر دیں جہاں تک آپ کا ہاتھ جائے۔ اپنے بچوں کو بھی دم کریں، ان کو اس عمل کی ترغیب دیں۔ آپ کے گھر میں آپ کے بچے ہیں، جب تک وہ نہیں پڑھ پا رہے آپ ان کو پڑھ کے دم کریں، جب وہ پڑھنے کے قابل ہو جائیں تو ان کو اس عمل کی ترغیب دیں، ان کو کہیں اپنی گھٹی کے اندر اس چیز کو شامل کریں، اپنے پلو سے اس بات کو باندھ لیں کہ جس طرح کھانا کھانا زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے، کپڑے پہننا زندگی کا لازمی حصہ ہے، واش روم جانا زندگی کا لازمی حصہ ہے، نہانا زندگی کا لازمی حصہ ہے، اسی طریقے سے 5 وقتہ نماز کی پابندی ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ روزانہ ایک پیج قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ایک پارے کی تلاوت کرنا زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ اور یہ نظر بد کا لگ جانا اور سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل کا پڑھنا رات کو سوتے وقت، صبح آنکھ کھلتے ہی، اور ہر نماز کے بعد، جب بھی آپ کی صبح آنکھ کھلے، آنکھ کھلنے کے ساتھ ہی سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے نا، وہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ آنکھ کھلتے ہی یہ آپ نے یہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، آیت الکرسی پڑھ لیجئے، چاروں کل پڑھ لیجئے، اپنے اوپر دم کر لیجئے، اپنے بچوں کو اس عمل کا عادی بنا دیجئے۔ آپ یقین کیجئے گا، آپ کو ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو عاملین کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کو زندگی میں بہت ساری اسٹرگلز، پازیٹیو اسٹرگلز تو ہماری زندگی کا اہم جزو ہے، جو میں کہتا ہوں ہمیں کرنی چاہیے، لیکن یہ جو نیگیٹو اسٹرگلز ہیں نا، آپ کی غلط ڈائریکشنز کے مسافر بن جاتے ہیں۔ جانا آپ کو حیدرآباد ہے، گھومتے ہیں آپ ڈی ایچ اے کے اندر ہیں، حیدرآباد جانے کے لیے آپ کو سپر ہائی وے سوراب گوٹ کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ تو بہت سارے لوگ غلط ڈائریکشنز میں موو کر رہے ہوتے ہیں، غلط ڈائریکشنز میں ان کی گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، جانا ان کو کہیں اور ہوتا ہے، گھوم وہ کہیں اور رہے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کی برکت سے آپ کی ڈائریکشنز بڑی پازیٹیو رہیں گی، آپ کی اسٹرگل بڑی پازیٹیو ہوگی، نظر بد آپ کی زندگی سے دور ہوگی۔ انشاءاللہ آپ کی فیملی، آپ کے اہل و عیال بڑے پھلیں گے، پھولیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت
پازیٹیو زندگی آپ کی گزرے گی۔ اگر اپنے والدین اگر آپ کے گھر میں حیات ہیں تو ان کی خدمت کیجیے، ان کا دل مت دکھائیے، ان سے اونچی آواز میں گفتگو نہ فرمائیے، ان کی روزانہ دستبوسی کیجیے، ان کی قدم بوسی کیجیے، ان کی دعائیں لیجیے، روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلائیے، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ رد البلا ہے۔ آپ کے مہمان، آپ کے جتنے آپ کے گھر میں مہمان آئے تو ان کے آنے پر خوشی کا اظہار کیجیے، منہ نہ بنائیے، دسترخوان لگائیے، جو آپ کے گھر میں موجود ہے وہ ان کی خدمت میں صرف کیجیے اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیے۔ یہ بھی وظیفے ہیں۔ ہم صرف وہ وظیفے کو وظیفہ سمجھتے ہیں جو قرآن پاک میں ہو، مسنون دعاؤں میں ہو، اللہ کے 99 ناموں میں ہو، یہ مسنون دعائیں۔ بے شک وہ تو مسنون دعائیں ہیں، وہ تو وظائف ہیں، قرآن پاک کی تلاوت، یہ سارے افضل الذکر ہیں، افضل الوظائف ہیں، یہ تو ہیں، مگر جو انسان کی زندگی میں جو اعمال ہیں اس کے اندر بھی وظائف ہیں، جس میں ماں باپ کی فرما برداری ہے، اہل و عیال کا خیال رکھنا ہے، اپنی بیوی سے اچھا برتاؤ ہے، اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز سکھا دینا، اور 10 سال کی عمر میں نہ پڑھے تو اس کو مار کے پڑھانا، مطلب سختی سے کر کے پڑھانا۔ تو یہ انسان کی زندگی کے وہ وظائف ہیں جو آپ نے ہر صورت میں کوشش کر کے اس کے اوپر پابند ہو جائیے، تو آپ کی زندگی انشاءاللہ وہ گلے گلزار ہو جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سچا اور امانت دار تاجر نبیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حلال کمائی کی تلاش بھی فرض ہے، حلال کمائی کی تلاش بھی فرض ہے، تمام فرض کی ادائیگیوں کے بعد حلال کمائی کی تلاش بھی فرض ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے والدین، اس کی اولاد اور ان سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، جو بھی اس کے سراؤنڈنگز میں لوگ ہیں، اس کی اولاد، اس کے ماں باپ اور اس کے والدین، ان سب سے زیادہ جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کمپلیٹ مسلمان مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، کہ جو مومن بندہ ہے اس کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر معاملے میں، ہر حال میں خیر ہی خیر ہے۔ اگر اس کو خوشی اور راحت ملتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس میں سے اس کے لیے ہر وقت خیر ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ جب اس کو خوشی اور راحت ملے گی اور وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرے گا تو اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اس کو کوئی دکھ اور تکلیف ملتی ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے، اور جب وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی برکت ہے۔ یہ میں نے جو احادیث مبارکہ آپ کو جو آپ کی خدمت میں پیش کی، اس کا مفہوم پیش کیے، یہ ہماری بنیادی تربیت کا حصہ ہونے چاہیے۔ ان سے ہمیں جو سبق ملتا ہے اس کو ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ گلے گلزار ہو جاتی ہے۔ ہماری دین دنیا قبر و آخرت کے لیے یہ احادیث مبارکہ ایک مشعل راہ ہے۔ مثال کے طور پہ امانت دار اور تاجر جو ہے وہ نبیوں اور شہیدوں اور صدیقوں کے ساتھ ہوگا بروز قیامت۔ کون؟ امانت دار تاجر، سچا اور امانت دار۔ کہتے ہیں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نا کہ قسم کھانے سے تمہارا مال تو بک جاتا ہے مگر اس میں برکت نہیں رہتی۔ تو ایک سچا اور امانت دار، ایک اچھا سچا امانت دار بزنس مین جو ہے وہ بروز قیامت شہیدوں کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ مطلب کاروبار میں سچ بولنا اور امانت کا امانت دار رہنا، امانتوں میں خیانت نہ کرنا، اس کا کتنا بڑا ریوارڈ ہے کہ بروز قیامت جو یہ کام کرے گا وہ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حلال کمائی کی تلاش بھی فرض ہے۔ ایک آدمی صبح سے لے کے شام تک صرف حلال کمائی کے ذرائع ڈھونڈتا ہے نا، تو یہ بھی اس کے اوپر فرض ہے، فرض اس کے اوپر واجب ہے کہ جس طرح ایک انسان سارا دن برے کاموں کو ڈھونڈتا ہے، بری کمائی کے راستے ڈھونڈتا ہے، اس طرح حلال کمائی کے راستے ڈھونڈنا بھی اس کے اوپر واجب ہے، فرض ہے۔ اسی طرح کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حد تک وہ محبت نہ کرے، اس حد تک ان کو عزیز نہ ہو کہ اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اہل و عیال سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، دنیا کی کائنات کی ہر شے سے زیادہ محبوب اگر آپ کو کوئی ہونا چاہیے
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ اس وقت فرماتے ہیں کہ بندہ جو مومن ہے اس کے معاملات میں تو خیر ہی خیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرماتا ہے تو اس میں بھی خیر ہے، اور اگر اس کو کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، تو اس میں وہ صبر کرتا ہے، تو جو وہ صبر کرتا ہے تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں خیر رکھی ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ 6 نوافل جس نے روزانہ اپنی زندگی میں شامل کر لیا، آپ یقین کیجئے گا اس کی زندگی بہت خوشحال ہو جاتی ہے۔ 2 نفل شکرانے کے آپ روزانہ کسی بھی حالت میں لازمی پڑھا کریں، 2 نفل شکرانہ، 2 نفل صلاۃ الحاجات برائے خیر، کہ یا رب العالمین میں تجھے خیر کا طالب ہوں، خیر کا سوال کرتا ہوں، مجھے خیر عطا فرما۔ 2 نفل صلاۃ الحاجات برائے خیر۔ اب یہ 2 نفل صلاۃ الحاجات میں بہت ساری چیزیں آپ شامل کر سکتے ہیں، رزق شامل کر سکتے ہیں، بہترین رشتہ، اولاد، صحت، جو آپ چاہیں، لیکن صلاۃ الحاجات روزانہ اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ نوافل شکرانے کے 2 اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے، اور صلاۃ التوبہ، کہ ہم اپنی زندگی میں صبح سے لے کے شام تک صرف گناہ ہی تو کرتے ہیں۔ ہماری تو نیکیاں بھی دکھاوے کی ہوتی ہیں، ہماری تو نماز بھی دکھاوے کی ہوتی ہے، ہمارے تو صدقے اور خیرات دینے کے طریقے بھی ریاکاری سے جا ملتے ہیں، جڑ جاتے ہیں۔ تو ہم سوائے سارا دن دنیا داری کے علاوہ کرتے کیا ہیں؟ تو اس دنیا داری کے سارا دن دنیا داری کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میں نوازتا ہی جا رہا ہے۔ ہمارے جسم کے اوپر کپڑے بھی موجود ہیں، ہمارے سامنے دسترخوان پہ کھانے بھی موجود ہیں، بازار میں نکلیں، معاشرے میں نکلیں تو عزتیں بھی محفوظ ہیں، عزتیں بھی موجود ہیں۔ جب گھر سے نکلیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سواری بھی عطا فرمائی ہے، پیر بھی ننگے نہیں ہیں، اس میں بھی جوتے چپل موجود ہیں۔ گھر کے اندر چلے جائیں تو بیوی ہے، اولادیں ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، دوست احباب ہیں، رشتہ داریاں ہیں، کاروبار ہے، رزق ہے، کہیں کچھ زیادہ ہے، کہیں کچھ کم ہے، مگر پروردگار نے یہ جو ساری نعمتیں دے رکھی ہیں یہ ہر ایک کو میسر نہیں ہے۔ آپ پوچھیں ان لوگوں سے جن کے ماں باپ میسر نہیں ہیں، پوچھیں ان لوگوں سے جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، ان کو نہیں پتا کہ لائف پارٹنر، اسپاؤس کیا چیز ہوتا ہے، شوہر کیا ہوتا ہے، بیوی کیا ہوتی ہے۔ ان کو پوچھیں جن کی اولاد نہیں ہے، ابھی تک گود خالی ہے، آنگن جو ہیں وہ بغیر اولاد کے سونے ہیں۔ ان کو پوچھیں جن کے پاس ابھی تک ماں باپ نہیں ہیں، وہ ابھی ماں باپ کی قبروں پہ جا کے یاسین شریف پڑھتے ہیں ہر جمعے کو اور ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں بہت سارا خلا جو ہے وہ باقی ہے۔ کہتے ہیں نا، کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کبھی زمین تو کبھی آسمان نہیں ملتا۔ تو یہ 6 نوافل اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے، نوافل شکرانہ، صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الحاجات برائے خیر، تو انشاءاللہ زندگی میں بہت زیادہ خوشحالی آ جائے گی، دین دنیا قبر و آخرت کے لیے بہت زیادہ بہتری کا سامان ہو جائے گا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز درود پاک سے کرتے ہیں، میرے ساتھ مل کے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ پروگرام کو دیکھتے جائیے، درود پاک پڑھتے جائیے، اور پھر ایک التجا اور پھر ایک التماس کہ جب بھی پروگرام کے اندر ہمارے جو بھی لوگ مشکلات لے کر آتے ہیں، پریشانیاں لے کر آتے ہیں، ان سب کے لیے آپ دعا کیجیے، اور پوری دنیا کی انسانیت کے لیے دعا کیجیے، تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے لیے دعا کیجیے، کیونکہ جو دعا آپ دوسروں کے حق میں مانگیں گے وہ آپ کے حق میں انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ کشمیر سے کاشف صاحب ہیں، والدہ کا نام بتاتے ہیں فرزانہ۔ کہتے ہیں جی میں خاندان میں سب سے بڑا ہوں، لیکن میری کوئی بھی خاندان میں عزت نہیں کرتا۔ میں نے اپنی بہنوں کی شادیاں کی، بھائیوں کی شادیاں کی، اور کاروبار سیٹ کر کے دیے، باپ بن کر اپنے بچوں کی طرح اپنے بہن بھائیوں کو پالا۔ آج میں ان کی وجہ سے جھوٹے مقدمات میں مبتلا ہوں، جگہ جگہ نیگیٹو پروپیگنڈے کرتے ہیں میرے لیے، بہت زیادہ پریشان ہوں، بہت ٹینشن میں ہوں۔ جو حق میں نے اپنے بچوں کو دینا تھا وہ بھی میں نے اپنے بہن بھائیوں کو دے دیا، شادی بھی ان کی وجہ سے لیٹ کی۔ آج میرے پاس بہت کچھ ہوتا اگر میں اپنے بہن بھائیوں کا خیال نہ کرتا، لیکن میں نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے بہت کچھ قربانیاں دی، اور آج مجھے اس کا صلہ جو ہے وہ اس طرح مل رہا ہے کہ میری پراپرٹی ان کے پاس ہے، جگہ جگہ جا کے نیگیٹو باتیں کرتے ہیں، عزت بھی نہیں کرتے، بہت پریشان ہوں۔ کوئی راستہ بتائیے، کوئی حل بتائیے، کچھ پڑھنے کو دیجیے، کچھ وظائف دیجیے۔ سب سے پہلے تو کاشف بھائی آپ سے میں ایک التجا کرتا ہوں، ایک درخواست کرتا ہوں کہ یہ چند روزہ زندگی ہے، اس میں کچھ ملے نہ ملے اس کی ٹینشن چھوڑ دیجیے۔ اس کووڈ نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ زندگی کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔
24 گھنٹے پہلے نہیں پتا ہوتا انسان کو کہ کل رات کو وہ اپنے بستر پہ سوئے گا یا قبر میں سوئے گا. 24 آورز بیفور آپ کو نہیں پتا. یہ کووڈ نے ہمیں بتایا ہے. آج سے 3 سال پہلے 2 سال پہلے تک ہم لوگ کی آنکھیں بند تھیں. اس کووڈ نے آ کے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں. پوری دنیا کے اندر اموات ہوئی ہیں. اس پاکستان میں ہمارے اور آپ کے کتنے جاننے والے اس جہاں سے اس کووڈ کی وجہ سے چلے گئے. لنگز افیکٹ ہو گئے, سیچوریشن ڈاؤن ہو گئی, ICU میں چلے گئے, پھر دنیا سے ہی چلے گئے. جوان لوگ چلے گئے. موت برحق ہے, سب کو جانا ہے, لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا, اب ایسا ہونے لگا ہے. تو اجر و ثواب کی امید صرف اللہ کی ذات سے ہی ہونی چاہیے. جو آپ نے کر دیا بہت اچھا کر دیا, آپ نہ کرتے کوئی اور کرتا, اور آپ نے کر دیا آپ خوش نصیب ہیں. اپنے بہن بھائیوں کے لیے کیا. بڑے بڑے لوگ فلاحی کام کر رہے ہیں اس پاکستان کے اندر. بشیر فاروقی قادری صاحب موجود ہیں, عبدالستار ریزی صاحب موجود ہیں, رمضان چھیپا صاحب موجود ہیں, مدر ٹیریسا, انصار برنی اور سارم برنی. بہت لوگ ہیں جو یہ NGOs کا کام ہمارے پاکستان میں کر رہے ہیں. پاکستان دنیا کے اندر الحمدللہ پہلے نمبر پر آتا ہے. اتنی چیریٹی اور ڈونیشن اور اتنی NGOs ہمارے یہاں ایگزسٹ کرتی ہیں. تو یہ کام جو آپ نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے کیا, یہ تو بہت اچھا کام کیا آپ نے, اور اس کا ریوارڈ یہ آپ کو برا ہی ملنا ہے. کیونکہ میں نے ابھی اکثر و بیشتر میں اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ میں نے مولا علی فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا کہ وہ ہوتا ہے جو میرا رب چاہتا ہے, وہ نہیں ہوتا جو میں چاہتا ہوں. اور مولا علی فرماتے ہیں کرم اللہ وجہ الکریم کہ جس کے اوپر احسان کرو پھر اس کے شر سے بچو. تو جب آپ نے احسانات کیے تو شر سے تو بچنا پڑے گا نا. تو آپ نے اپنے بہن بھائیوں کے احسانات کیے, بہن بھائیوں کو باپ بن کر پالا, بہن بھائیوں کو اچھی طرح ان کی آپ نے پرورش کی, ان کی تربیت کی. اب اگر آپ کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے اور وہ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے گی. اس دنیا کو میں بھی دے گی, قبر میں بھی دے گی, اور آخرت میں بھی دے گی. آپ کو آپ کی اولادوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی خیر و برکت نظر آئے گی. تو کوئی پریشانی کی بات نہیں. 5 وقتہ نماز کی پابندی کیجیے, قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کیجیے, باوضو رہنے کی کوشش کیجیے, روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلائیے. اور یاسین شریف کی جو بالکل آخری آیت ہے نا, سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء ولیہ ترجعون, سبحان الذی بیدہ الملکوت کل شیء ولیہ ترجعون. عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ, عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سارے سینیریوز جو ہیں وہ چینج ہونا شروع ہو جائیں گے. وہ بہن بھائی جو اگینسٹ ہے وہ فیور میں آنا شروع ہو جائیں گے. یہ جو بھی مقدمات ہیں یہ آپ جیتنا شروع ہو جائیں گے. سب چیزیں آٹومیٹیکلی آپ کی فیور میں آ جائیں گی. آپ انشاءاللہ عزت کے ساتھ سرخرو ہو جائیں گے. مگر حقارت کی نگاہ سے بعد میں بھی مت دیکھیے گا. اپنی فتح کا جشن مت منائیے گا, فتح کا جشن مت منائیے گا. آپ کی فتح یہی ہے کہ آپ کے رشتہ دار آپ کے پاس واپس آ جائیں. یہ آپ کی فتح ہے. آپ کی پراپرٹی آپ کے پاس واپس آ جائے اور آپ کے بہن بھائی آپ کے پاس سے چلے جائیں, یہ آپ کی شکست ہے, آپ کی فتح نہیں ہے. فیصل آباد سے ہمارے ایک بھائی جن کا نام ثناء اللہ, والدہ کا نام فرماتے ہیں کشور, کہتے ہیں جی بہت پریشان ہوں, 3 بیٹیاں ہیں, اولاد نرینہ کے لیے کوئی وظیفہ چاہیے. اور آگے یہ بھی لکھتے ہیں کہ بخدا مجھے یہ نہ سوچا جائے کہ میں 3 بیٹیوں کی وجہ سے ناشکرہ ہوں. بہت اچھی بات کی میرے بھائی آپ نے. اولاد نرینہ ہونی چاہیے, آپ کے بعد آپ کی نسل آگے بڑھنی چاہیے, آپ کا ایک وارث ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ جو اولاد نرینہ کے لیے دعائیں کا کہتے ہیں, وظائف کا کہتے ہیں, اولاد نرینہ کے بچوں کے لیے, لڑکوں کے لیے وظائف کرتے ہیں, تو ان کو ہمارے معاشرے میں شاید اس نگاہ سے دیکھا جانے لگا ہے کہ یار آپ کے گھر میں بیٹیاں ہیں اور آپ پریشان ہیں. نہیں, بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہیں, بیٹیاں ہونی چاہیے. بلکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے 3 بیٹیوں کو پڑھایا لکھایا, اچھی تربیت کی اور ان کو بیاہ دیا, ان کے اوپر جنت واجب ہے. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر 3 نہ ہو 2 ہو, فرمایا ان کے لیے بھی. تو ایک نے فرمایا یا رسول اللہ اگر ایک بیٹی ہو, فرمایا ان کے لیے بھی. یعنی کہ اگر آپ کے پاس 3 بیٹیاں ہوں, 2 بیٹیاں ہوں, 1 بیٹی ہو, آپ نے اس کو لکھایا پڑھایا, دین سمجھایا, اچھی تربیت کی اور اس کے بعد اس کو بیاہ دیا, تو آپ کے اوپر جنت جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر اولاد نرینہ کے لیے وظیفہ مانگے یا اولاد نرینہ کا سوال کرے یا اولاد نرینہ کے لیے علاج کرائے تو اس کا مطلب خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اولاد نرینہ ہونی چاہیے, اس سے آپ کی نسل آگے بڑھتی ہے. کیونکہ جو بیٹیاں آپ کی دوسروں کے گھر میں چلی گئیں, ان سے جو آپ کے اس کے جو بچے پیدا ہوں گے وہ آپ کی نسل آگے نہیں بڑھے گی, وہ آپ کے داماد کی نسل آگے بڑھے گی. تو اولاد نرینہ کے لیے انشاءاللہ میں بہت اچھا وظیفہ دیتا ہوں اور آپ یہ کریں انشاءاللہ خیر کے ساتھ. یہ 3 جو شہزادیاں آپ کے گھر میں ہیں تو شہزادہ بھی انشاءاللہ آپ کے گھر میں ضرور آئے گا. کیونکہ میرے رب کے یہاں بہت سارے شہزادے ہیں, میرے رب کے یہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے.
تو انشاءاللہ باوضو رہیے، پنجگانہ نماز کی پابندی کیجیے، روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلائیے، اور سورہ کوثر جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، سورہ کوثر، عشاء کے بعد 101 مرتبہ پڑھیے، پانی پہ دم کیجیے اور اس کو پیجیے، اور پانی اگر زمزم ہو تو سبحان اللہ، پانی خود بھی بہت زیادہ پئیں، اپنی بیگم کو بھی پلائیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری ضرور سنائیے گا۔ سیالکوٹ سے ہماری ایک بہن جن کا تعلق ہے ریحانہ، اور والدہ کا نام فرماتی ہیں فرخندہ، کہتی ہیں کہ جی بینائی بہت شدید متاثر ہے، آنکھوں میں کالا پانی اتر آیا ہے اور مجھے صاف جو ہے وہ دکھائی بھی نہیں دیتا، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ اور یقیناً ہم آپ کے پرابلم کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص جس کو دھندلا دکھائی دیتا ہے، یا جب کسی کی آنکھوں کے اندر موتیا آ جاتا ہے، کیٹرک ہو جاتا ہے، تو اس وقت اس کو کتنی دیکھنے میں پریشانی ہوتی ہے، تو جب کسی کی آنکھوں میں جالا ہو جائے یا کسی کی آنکھوں میں کالا پانی اتر جائے تو وہ کتنا پریشان ہوتا ہوگا۔ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آنکھوں کو اپنے نور سے منور فرمائے اور آپ کی بینائی جو ہے وہ ماشاءاللہ پہلے سے بھی بہتر انداز میں واپس آئے۔ اچھا، میں اکثر و بیشتر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ وظیفہ پڑھا مگر اس وظیفے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہم تو علاج تو ڈاکٹر سے کرایا، اس سے ٹھیک ہوئے۔ بہت سارے لوگوں کی نالج میں یہ بات ڈال دوں کہ وہ راستہ جو آپ کو وظیفے کے بعد سجائی دیا وہی تو آپ کا علاج ہے، آپ کا علاج یہی ہے، آپ کو فائدہ یہیں سے ہوا، اسی وظیفے سے ہوا، اسی اسماء الحسنہ سے ہوا، اسی قرآن پاک کی آیت سے ہوا، آپ کو فائدہ اسی سے ہوا کہ جو چیز آپ کو سجائی نہیں دے رہی تھی وہ آپ کو سجائی دے گئی، جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ قرآن پاک کی اس آیت کو آپ نے اتنی دفعہ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد یا اسماء الحسنہ کو اتنی بار پڑھا، پڑھنے کے بعد آپ خود بخود اس ڈائریکشن کی طرف چلے گئے، اس کھلے دروازے کی طرف چلے گئے۔ اب تک آپ بند دروازے میں گھوم رہے تھے، ابھی آپ بند گلی کے مسافر ہوئے تھے۔ تو احادیث مبارکہ یا وظائف کی پابندی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے رات کو یہ وظیفہ پڑھا اور صبح آپ نے آنکھ کھولی تو جی وہ آپ کے آنکھوں کے آگے سے جالے غائب ہو گئے، آپ کا کیٹریکٹ کا آپریشن بھی ہو گیا، آپ کی آنکھوں سے موتیا بھی چلا گیا، کالا پانی بھی آپ کی آنکھوں میں، یہ سب ہو سکتا ہے، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، مگر عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ مرتبہ 1100 مرتبہ یا مسبب الاسباب عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں اور صبح ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کا مالک آپ کے گھر کے دروازے پر آ جائے کہ آئیے حضرت آپ کے لیے جاب تیار ہے، رات کو 1100 مرتبہ آپ نے یا مسبب الاسباب پڑھا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا، قادر ہے پروردگار یہ کرنے پہ، مگر اللہ پاک نے ایک سسٹم بنا رکھا ہے کہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے اور دن میں آپ اخبار دیکھیں گے، اچانک آپ کے سامنے وہ ایک ویکینسی آئے گی، آپ اس کو اپلائی کریں گے، وہاں پہ آپ کا انٹرویو ہوگا، انٹرویو کے بعد آپ کو ہائر کر دیا جائے گا، وظیفے کی وجہ سے آپ کو ہائر کیا گیا، اس وظیفے کی برکت سے آپ کو جاب ملی۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ آنکھوں کا جو کالے پانی کا مسئلہ ہے یہ ختم ہو جائے گا، آپ کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ آئی اسپیشلسٹ سے رابطہ رکھیے گا۔ سورہ تکویر پارہ نمبر 30 اما یتساءلون میں عشاء کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھیں، پانی پر دم کر کے پئیں، زمزم پہ دم کریں، ڈراپر میں ڈالیں اپنی دونوں آنکھوں میں، انشاءاللہ اس کے قطرے دن میں صبح، رات کو سوتے ہوئے اور دن میں کسی ایک وقت انشاءاللہ ڈالیں، انشاءاللہ یہ آنکھوں کی پرابلم بالکل سارٹ آؤٹ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کراچی سے ہمارے ایک بھائی ہیں جن کا نام عدنان، والدہ کا نام زبیدہ، فرماتے ہیں کہ دماغی توازن کا مسئلہ ہے، دماغی توازن ڈس بیلنسڈ، یادداشت خراب، حافظہ کمزور، غصے میں تیزی۔ دوسرے لفظوں میں وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دماغی توازن جو ہے وہ بالکل خراب ہو چکا ہے، ڈس بیلنس ہو چکا ہے، نفسیاتی مسئلہ ہے۔ پاگل پن کہنا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کرم فرما دے اور ایسے جتنے مریض ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ بالکل کرم ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائیں گے، پہلے سے زیادہ اچھے ہو جائیں گے، اور ڈاکٹر سے رابطے میں رہنا بہت ضروری ہے، اور روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا ان کی طرف سے لازمی کھلایا جائے، اور ان کو کہا جائے کہ پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، باوضو رہیں، اور ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی سر پہ ان کے دم کریں، آیت الکرسی پڑھ کے اپنے سر کے اوپر دم کریں۔ تسبیح فاطمہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تو تمام وظائف کے اندر میں بتاتا ہوں کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ لازمی کریں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ان کو کہیں، ان کو کاؤنسلنگ کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو موٹیویٹ کریں نمازوں کی طرف، باوضو رہنے کی طرف اور عادو وظائف کی طرف، انشاءاللہ یہ اس بات کو مانیں گے۔ اور سورہ تکویر جو قرآن پاک کی آخری سورہ
یعنی کہ سورہ آخری پارہ اما یتسالون میں جو سورہ تکویر ہے اس کو پڑھنا ہے، اور پڑھنا اس طرح سے ہے کہ آیت نمبر 20 سے 29، آیت نمبر 20 سے 29 کو 41 مرتبہ پڑھیں ہر نماز کے بعد، پانی پہ دم کریں، زمزم پہ دم کریں اور ان کو پلائیں۔ سورہ تکویر پارہ 30 اما یتسالون آیت نمبر 20 سے 29 ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ پانی پہ دم کریں، زمزم پہ دم کریں، ان کو بہت زیادہ پلائیں اور انشاءاللہ ان کو دم بھی کریں، انشاءاللہ یہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ نے ذی قوتن یعنی کہ 20 سے 29 کا مطلب ہے ذی قوتن سے لے کے رب العالمین تک، یعنی کہ آخر تک یہ آپ نے آیت نمبر 20 سے 29 پڑھ کے پانی پہ دم کر کے زمزم پہ دم کر کے ان کو پلائیں۔ انشاءاللہ یہ مہینوں کے اندر بہت اچھے رزلٹس آنے شروع ہو جائیں گے، 2 سے 3 مہینے کے اندر انشاءاللہ یہ اس پریشانی سے باہر آ جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ راول پنڈی سے فہمیدہ بہن ہماری والدہ کا نام فرماتی ہیں رشیدہ، کہتی ہیں جی فالج ہے، معذور ہیں، محتاج ہیں، لیفٹ سائڈ کے اوپر ہیں اور بہت چلنے پھرنے سے قاصر ہیں، اور گھر والے بھی بہت زیادہ ان کے لیے پریشان ہیں۔ ڈاکٹر کا علاج بھی چل رہا ہے، فزیو تھراپی بھی چل رہی ہے، مگر کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں نکل رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی کرم فرمائے گا میری بہن، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں، ڈاکٹرز کی دوائیاں جو ہیں مسلسل استعمال کرتے رہیں، فزیو تھراپی لازمی کرواتے رہیں، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی فزیو تھراپی تو لازمی کرواتے رہیں، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی کوتاہی، کوئی بھی غفلت جو ہے وہ نہیں کرنی۔ یہ علاج ان کا اسی طرح چلتا رہے گا۔ اور سورہ آراف اور یہ انشاءاللہ آیت نمبر 195 عشاء کے بعد 313 ٹائمز اللہ ہم سے تنذرون تک، یعنی کہ سورہ آراف 195 آیت نمبر عشاء کے بعد 313 مرتبہ اللہ ہم سے تنذرون تک پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور ان کو پلائیں۔ اچھا ایک اور وظیفہ یہ تو آپ نے کرنا ہے، عشاء کے بعد 313 دفعہ پانی پہ دم کرنا ہے اور ان کو خوب پلانا ہے، اور یہی پانی جو ہے نا ان کے صرف ہاتھ کے اوپر سائڈ کے اوپر آپ نے لگانا بھی ہے، نیچے پیروں کی طرف نہیں لگائیے گا، صرف یہاں پہ سائڈ کی طرف لگائیے، سر کی طرف لگائیے، اسپرے کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کرم ہو جائے گا۔ کلمہ طیبہ استغفار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ان سے کہیں کثرت کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ یہ جو وظیفہ ہے یہ پڑھنے سے نا بے شمار مشکلات حل ہوتی ہیں، بے شمار پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ افضل الذکر ہے، کلمہ طیبہ ہے، درود پاک ہے، استغفار ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں اکثر بتاتا ہوں کہ جو یہ کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے 90 مسئلے حل ہوتے ہیں، اور ایک مسئلہ جو سب سے چھوٹا اس کے پڑھنے سے حل ہوتا ہے وہ ہے غم۔ جب آپ کی زندگی میں سے غم نکل جاتا ہے تو آپ کی زندگی میں خوشیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ اچھا یہ ساری چیزیں کرنے کے پیچھے اگر آپ کا ایمان ہے تو آپ کا کام ہوگا، اگر آپ کا ایمان نہیں ہے، آپ کا عقیدہ نہیں ہے، تو پھر آپ اس طوطے کی طرح ہیں جس کو صرف رٹتا ہے، صرف رٹتے رہنا ہے۔ اور میرا پروردگار تو بڑا کریم ہے، ہم تو رٹتے رہتے ہیں، وہ پھر بھی ہمیں نوازتا رہتا ہے۔ لیکن جو اصل اس کی جو آپ کو جو اس کی جو روح سے آپ کو جو اس کے جو اصولی طور پہ جو اس کے فوائد آپ کو حاصل ہوتے ہیں، اس کی جو برکتیں آپ کو حاصل ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے عبوری فوائد حاصل ہو گئے، ایک ہوتا ہے آپ کو اندرونی فوائد حاصل ہو گئے، اس کی روح آپ کو مل گئی۔ تو وہ یہ کہ آپ کوئی بھی کام کریں تو اس کو دل سے کریں، دل لگا کر کریں، اس کو خوبصورتی پیدا کریں کام میں۔ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو بہترین غسل کے ساتھ ہوں، بہترین وضو کے ساتھ ہوں، بہترین نمازوں کے ساتھ ہوں، نمازوں کے اندر بھی اچھے کپڑوں کا استعمال ہو، عطر لگایا جائے، بہت ہی نفیس اور نفاست کے ساتھ آہستگی سے ایسی نماز پڑھی جائے کہ پروردگار کو خوب اچھی لگے، ورنہ فرمایا نا وہ نمازیں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ تو ہمیں وہ نماز جب پتہ ہے کہ نماز منہ پہ مار دی جائے گی تو ایسی نماز کیوں پڑھنی ہے جو منہ پہ ماری جائے؟ بڑی آہستگی سے، بہت اچھے انداز سے پریزنٹیبل آپ اللہ کی بارگاہ میں نماز پیش کریں، کہ اس طرح پیش کریں کہ جیسے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس کو نہیں دیکھ رہے تو یہ تو پتہ ہوگا کہ وہ تو آپ کو دیکھ ہی رہا ہے۔ تو بہت اچھے سے نماز پڑھ کے اس کے بعد صلاۃ الحاجات پڑھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں صلاۃ الحاجات برائے صحت، کہ اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائے، اور پھر کثرت سے سارا دن یہ وظیفہ کریں، اور پھر جو میں نے 313 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے کا وظیفہ بتایا وہ کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دنوں کے اندر کھڑے ہو جائیں گے، دنوں کے اندر اپنی زندگی میں واپس آ جائیں گے۔ اگر آپ کی زندگی ہے صحت کے ساتھ ہو تو آپ انشاءاللہ واپس آ جائیں گے، باقی موت تو آنی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے، کسی نرس کا، کسی اولاد کا، کسی کے سہارے کا، کسی معذوری کا، کسی بیساکھی کا، کسی اسٹک کا،
اللہ پاک محتاج نہ کرے. اللہ پاک جب تک رکھے اپنے ہاتھ پیروں رکھے. اور باقی اس دنیا سے تو ہم نے ایک دن جانا ہی ہے. اس دنیا کے اندر بڑی مختصر سی زندگی، ایک پلیٹ فارم کے اوپر، ایک ٹرانزٹ لاؤنج کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ایک فلائٹ کا انتظار کر رہے ہیں، ایک ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں، ایک بس کا انتظار کر رہے ہیں. اس سواری نے آنا ہے اور ہمیں اپنے ساتھ لے کے چلے جانا ہے. کامیاب انسان وہی ہے جو اس دنیا سے کلمہ طیبہ پڑھ کے جائے. اور کلمہ طیبہ وہی شخص پڑھے گا، انشاءاللہ ہم سب پڑھیں گے، لیکن وہی شخص کلمہ طیبہ پڑھے گا جو سارا دن کلمہ طیبہ پڑھتا ہوگا. تو کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھتے رہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی کرم فرمائے گا اور وہاں بھی کرم فرمائے گا. پروگرام یقین سے اپنے میزبان آقا منہاج کو، ٹیلنٹ نیوز کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیے. انشاءاللہ بہت جلد اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. ہمیں اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر یاد رکھیے گا. کووڈ کے اندر احتیاط کیجیے اور یہ فاصلہ رکھیے. ویکسینیشن کروا لیجیے اگر نہیں کروائی تو. والدین کو دیکھتے رہیے، مسکراتے رہیے اور روزانہ ایک مقبول حج کا ثواب لیتے رہیے. تم میں سے بہترین مرد وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہیں، تو اپنی بیگمات سے اچھا سلوک کیجیے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تقنطوا من رحمت اللہ.